مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلا تاخیر و تنقید انتہائی والہانہ محبتانہ انداز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی نعت و منقبت سماعت کی اور بڑی اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت رونق صاحب سے اسٹیج پر بہت سے علماء شعراء تشریف رکھتے ہیں۔ محب گرامی حضرت مولانا قیام الدین صاحب کی دعوت محبت پر میں آپ کے بیچ آیا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات اپنے گھر والوں کی یاد میں نہیں بلکہ نبی کے گھر والوں کی یاد میں گزار رہے ہیں۔ یقیناً ساری دنیا کا در ایک طرف اور نبی کا گھر ایک طرف، اور یہ رات گزارنا آپ کے لیے رائے گا نہیں جائے گا۔ غالباً مجھ سے قبل جو خطیب تھے حضرت مولانا جمیل صاحب نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہوگی۔ اہل بیت کیا ہے اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن کا
کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اللہ تعالی اپنے محبوب سے کہلوا رہا، اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، مال و زر نہیں چاہیے، تبلیغ اسلام کے عوض میں رشد و ہدایت کے بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اہل بیت کی محبت چاہیے۔ یعنی جب ہمارے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو انصار صحابہ نے آپ کے مصروفیات کو دیکھا، آپ کے مصارف کو دیکھا کہ ہمارے آقا دین متین کے کام میں تبلیغ اسلام کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ آقا کے مصارف بہت زیادہ ہیں، آمدنی کے ذرائع کچھ بھی نہیں۔ انصار صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے نبی کے احسانات کو یاد کیا، اپنے نبی کے جود و نوال کو احسان کیا، اپنے نبی کے اکرام کو یاد کیا۔ نبی کی بارگاہ میں تمام صحابہ نے اپنے مال کو اکٹھا کیا اور وہ مال کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ذریعے کلمہ ملا ہے، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، کائنات کی تمام چیزیں ملی ہے، ہدایت ملی ہے، ہم نے گمراہی سے نجات پائی ہے، تو آپ ہی کی وجہ سے نجات پائی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے۔ آقا، ہم غلاموں نے آپ کے لیے مال کا چھوٹا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، آقا اسے قبول فرما لیجئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں تبلیغ اسلام پر، رشد و ہدایت پر میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ مال آقا نے انصار صحابہ کو واپس کر دیا اور یہ ارشاد ہوا کہ میں تم سے صرف اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے گھر والے کون لوگ ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت کا مطالبہ آپ فرما رہے ہیں؟ رب جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علی وفاطمہ والحسن والحسین وابناہما۔ صحابہ نے جب پوچھا تو نبی نے فرمایا کہ اہل بیت یعنی میرے گھر والے علی ہیں اور فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، یعنی قیامت تک
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جتنی اولادیں ہوں گی سب اس فرمان میں شامل ہیں۔ پتہ چلا کہ محبت اہل بیت یہ اجر رسالت ہے، محبت علی یہ اجر رسالت ہے، محبت فاطمہ الزہرا اجر رسالت ہے، محبت امام حسن اجر رسالت ہے، محبت امام حسین یہ اجر رسالت ہے، محبت سادات کرام یہ اجر رسالت ہے۔ دوستو، اللہ نے نماز کو اجر رسالت نہیں کہا، روزہ کو اجر رسالت نہیں کہا، حج کو اجر رسالت نہیں کہا، دیگر اعمال کو اجر رسالت نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ کہ محبت علی کے بغیر نماز نہیں ہے، محبت فاطمہ کے بغیر روزہ نہیں ہے، محبت امام حسن کے بغیر حج نہیں ہے، محبت امام حسین کے بغیر عبادتیں نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو محبت اہل بیت میں عبادت کرو، سجدہ کرنا چاہتے ہو تو محبت امام حسین میں سجدہ کرو، رکوع کرنا چاہتے ہو تو محبت امام حسین میں رکوع کرو، قیام کرنا چاہتے ہو تو محبت امام حسین میں کرو۔ جب محبت امام حسین میں، محبت اہل بیت میں تم عبادت کرو گے، تمہاری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایسی عبادت رب کی بارگاہ میں رائے گا نہیں بلکہ قابل قبول۔ اس لیے ہم سب محبت اہل بیت میں یہاں بیٹھے ہیں، اور محبت اہل بیت یہ ایمان کی حلاوت کا نام ہے، ایمان کی شناخت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور محبت اہل بیت جس کے دل میں پنہا ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ تبھی تو ہند کے حسان، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، محافظ ایمان، مترجم القرآن جسے دنیا کہتی ہے، امام احمد رضا خان، وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ محبت اہل بیت کی مجلس یہاں سجی ہے۔ بزرگوں، دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہم شبیہ پیغمبر تھے، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، ہمارے نبی کے ہم شکل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ صحابہ کرام کو جب نبی کی یاد آتی تو صحابہ کرام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینہ تک اپنے نانا ہمارے نبی کے مشابہ تھے، اور سینہ سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین اپنے نانا یعنی ہمارے نبی سرکار دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس لیے جب صحابہ کو نبی کی یاد آتی، نبی کی یاد بےتاب کرتی تو حسنین کریمین کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بزرگوں، جس پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت کی ہو، جن کے بارے میں احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہوں، جس کے
بارے میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی۔ اب ذرا غور کیجئے، اسلامی خلافت کا دور چل رہا ہے، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ 2.5 سال خلافت کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ جب آپ خلافت کے امور کو انجام دیے، اسلام کا کام تیزی سے بڑھتا رہا، اسلام کا کام آگے بڑھتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 10 سال تک آپ خلیفہ بنے رہے۔ آپ کے زمانے میں بھی اسلام کا کام خوب پھلا اور خوب پھیلا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت عمر جیسا کوئی خلیفہ ایک مرتبہ اور بن جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، پوری دنیا میں مسلمان ہوتا۔ وہ عمر جب چلتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دے، شیطان بھاگ جائے، وہ عمر جب خلافت پر مامور تھے، نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، اسلام کے نظام کو سنبھالا، تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ 10 سال تک آپ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، آپ 12 سال تک خلیفہ بنے رہے۔ 6 سال بڑے اچھے سے اسلام کا نظام چلا، 6 سال کے بعد اختلاف شروع ہوا، آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ 5 سال تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالی، مگر حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہی اسلام کے مخالفین نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا، اور حضرت علی کے زمانے میں بھی وہ پروپیگنڈا چالو رہا۔ اور جب حضرت علی شہید کر دیے گئے تو حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ 6 مہینے تک خلیفہ حضرت امام حسن بنے رہے۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ خلفائے راشدین کی جماعت تھی، حضرت امام حسن تک خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال کا زمانہ ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی ہے، اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی ہے، اسلام کے 5ویں خلیفے کا نام حضرت امام حسن ہے۔ لیکن امام حسن کے دور سے پہلے حضرت علی کا دور تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں لوگ 2 گروپ میں بٹ گئے تھے، کچھ حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے تھے اور کچھ حضرت علی کے ماننے والے تھے۔ لیکن جب حضرت علی شہید ہو گئے تو آپ کے بعد
حضرت امام حسن خلیفہ بنے، آپ نے مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقیوں کو دیکھا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو دیکھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا، اس لیے حضرت علی کے زمانے میں ہی حضرت امیر معاویہ نے ملک شام میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ اعلان کرنے کی وجہ تھی، میں آپ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں یزید خلیفہ کیسے بنا۔ حضرت امام حسن نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، مسلمانوں کے درمیان میل محبت قائم رہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہے، اتفاق قائم رہے، اس لیے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے کام کو آگے بڑھایا۔ حضرت امیر معاویہ ایسے صحابی رسول ہیں تو کاتب وحی بھی ہیں، سرکار کے چہیتے صحابہ میں سے ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان بھی ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ شیطان کے گھر میں بھی ولی پیدا ہو جاتا ہے، ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید ہے، یزید جب خلافت کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے اپنا حکم نامہ لکھوایا، چاروں طرف حکم نامہ کا یہ پرچہ بھجوایا۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے جو محب اہل بیت تھے، یزید کی نظر سب سے پہلے حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، واقد لیثی وغیرہم پر پڑی۔ یزید نے کہا انہیں ایک لمحہ بھی مہلت مت دینا، ان سے پہلے بیعت لے لینا، اس لیے کہ یزید کو معلوم تھا کہ میں خلیفہ تو بن گیا ہوں، میں بادشاہ تو بن گیا ہوں، حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، لیکن یہ حکومت میرے لائق، حکومت کے لائق اور بادشاہت کے لائق میں نہیں ہوں، اس لیے دنیا کل بھی امام حسین کی دیوانی تھی، آج بھی دیوانی ہے، قیامت تک دیوانی رہے گی۔ اس لیے یزید کی راہوں میں جو رکاوٹیں تھیں، یزید انہی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا تھا تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا رہوں۔ اپنی حکومت کو دوام دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ آپ لوگ پولیٹیکل بھید بھاؤ کو جانتے ہیں، اگر کوئی پارٹی ہو، اس پارٹی میں کوئی نکما آدمی نیتا ہو اور اس پارٹی میں اس سے بڑھیا، اس سے اچھے اور بھی لوگ ہو تو وہ نکما نیتا پہلے اس کو سائڈ کرنا چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں، جب اچھا رہے گا ہی نہیں تو سپورٹ ظاہر سی بات ہے برے کو ہی کرنا پڑے گا، نکمے کو ہی کرنا پڑے گا۔ یزید نے یہی چاہا کہ اگر میں حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر سے بیعت نہیں لیتا ہوں تو میری خلافت، میری بادشاہت خطرے میں رہے گی۔ جب بھی یہ چنگاری کبھی بھی بھڑکے گی تو مجھے خلافت کی کرسی کو چھوڑنا ہوگا، بادشاہت کی کرسی کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن دوستو، سچ تو یہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث کے دائرے میں اسلام کا نظام چلتا رہا، اسلام کا کام چلتا رہا، ان
امام عالی مقام مسجد نبوی میں سجادہ نشین بنے رہے، سجدہ گاہ کی زینت بنے رہے، امام حسین مسجد نبوی میں امامت کرتے رہے، لیکن جب دین پر شریعت پر خطرہ منڈلانے لگا تو امام حسین نے مسجد کی امامت کو چھوڑ دیا اور سجدہ گاہ کو چھوڑ دیا اور درسگاہ کو چھوڑ دیا، دین کی صیانت کے لیے، قرآن کی صیانت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ جس کی طرف سے گورنر ہے، یزید کی طرف سے گورنر ہے۔ ولید بن عقبہ محب اہل بیت ہے۔ جب ان کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ نے حضرت امام حسین کو گورنر ہاؤس میں طلب بلایا اور یزید کا حکم نامہ سنایا۔ امام عالی مقام نے کہا مجھ جیسا آدمی چوری چھپکے سے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لوگوں میں اعلان کرواؤ، جب لوگ اس کی بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے تو دیکھا جائے گا، اگر لوگ کر بھی لیتے ہیں تو میں اس وقت غور کروں گا۔ بزرگوں دوستوں، گورنر ہاؤس سے امام عالی مقام چلے آئے۔ مروان نے کہا مروان یہ بہت ہی رذیل قسم کا آدمی تھا، ہمارے سماج میں آگ لگانے والے آدمی بھی ہوتے ہیں، بات کو بگاڑنے والے آدمی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مروان تھا۔ مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا اے ولید بن عقبہ، اگر آج حسین کو چھوڑ دیتے ہو تو حسین پر قابو پانا بڑا مشکل ہوگا، حسین کو مہلت مت دو، یہی وقت ہے ان سے بیعت قبول کروا لو، یا تو ان کو تہے تیگ کر دو یعنی قتل کر دو۔ لیکن ولید بن عقبہ کے دل میں محبت امام حسین تھی۔ ولید جانتا تھا کہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین وہ ہے جو ہمارے نبی کے نواسے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا لال ہے، جس حسین کو حضور سونگا کرتے تھے وہی حسین ہے، وہ بھلا گستاخی کیسے کرتا؟ امام عالی مقام مدینہ منورہ میں ہے، آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ مدینہ چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مدینہ میں قتل و غارت، مدینہ پاک کی حرمت اور اس کا تقدس، اس کی عزت آپ کے نگاہ میں تھی، اس لیے مدینہ جہاں پر امام حسین کے نانا آرام فرما ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں قتل و غارت ہو، اس لیے امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے۔ اچھا یہ بتائیے مکہ شریف کیوں گئے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام عالی مقام مکہ اس لیے گئے
کہ مکہ میں بھی جنگ و جدال نہ ہو، اس لیے کہ مکہ میں پہنچ جانے کے بعد، کعبہ میں پہنچ جانے کے بعد، حدود حرم میں پہنچ جانے کے بعد جب جوں تک مارنا جائز نہیں ہے تو قتل و قتال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ امام عالی مقام امن و امان کے لیے آپ مدینہ چھوڑے، مدینہ چھوڑنے سے پہلے آپ اپنے نانا جان کی تربت پر گئے، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، گریہ وزاری کی، آپ بے انتہا رونے لگے۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں مدینے پاک کی حاضری کے لیے۔ امام عالی مقام جب مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہوں گے تب آپ کے دل پر کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا، مگر چھوڑنا آپ کے لیے مجبوری بن گیا تھا۔ اس لیے امام عالی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے، اور مکہ میں بھی آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے کوفہ آنا پڑا۔ ادھر کوفیوں کے خطوط ہیں کہ اے امام آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میرے پاس کوئی راہ حق کی دعوت دینے والا نہیں ہے، تبلیغ اسلام کے لیے کوئی امام بھیجیے، آپ تشریف لائیے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ 150 خطوط کوفیوں نے آپ کے پاس بھیجے تھے۔ امام عالی مقام کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جو معقول ہوتا، جو شرعی نقطہ نظر سے درست ہوتا، تاکہ آپ کو شرعی عذر مل جاتا، آپ کوفہ نہیں جاتے۔ لیکن ان کوفیوں نے امام عالی مقام کو بڑی عزت کے ساتھ خطوط میں لکھا، بڑی منت و سماجت کے ساتھ لکھا، تو امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اے مسلم بن عقیل آپ وہاں جائیے، حالات سازگار سمجھ میں آئے تو آپ مجھے اطلاع کیجئے گا۔ امام مسلم بن عقیل چلے جاتے ہیں، حالات بڑے اچھے دیکھتے ہیں۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ واقعہ کو مختصر کر رہا ہوں، ذہن کو قریب کیجئے گا۔ امام عالی مقام کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور راستے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ امام عالی مقام 2 محرم کو کوہ ذی حشم میں پہنچتے ہیں، اور یزید کی طرف سے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حر بن ریحانی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا گھیراؤ کرتا ہے اور کہتا ہے اے حسین یزید کا آرڈر ہوا ہے، یزید کا حکم ہوا ہے کہ حسین جہاں بھی ملے انہیں روک لو اور کہو کہ یزید کی بیعت کو قبول کریں۔ امام عالی مقام ایک ہی جواب دیتے رہے اور یہی کہتے رہے جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ نبی کا چاہو جلال، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ امام عالی مقام انکار پر انکار کر رہے ہیں، یزید کی بیعت کو قبول کیسے کر لیتے؟ یزید ظالم ہے، جابر فاسق،
शराबी हजरत हंसला के बेटे हजरत अब्दुल्ला वो फरमाते हैं कि हमने यजीद पर हमले की तैयारी उस वक्त की जब मुझे ये यकीन हो गया कि यजीद की बुराइयों की वजह से आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। बुराइयां इस कदर उरूज पर पहुंच गई थी कि लोग अपनी मां बहनों से खुलेआम निकाह कर रहे थे, शराबें पी जा रही थी, शरीयत को लोग पामाल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस्लामी सल्तनत का और इस्लामी खिलाफत का मिजाज ये है कि इस्लामी खिलाफत, इस्लामी बादशाहत जब भी चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में चलेगी, नबी के फरमान के मुताबिक चलेगी। लेकिन जब यजीद ने कुरान के तकद्दुस को पामाल करना चाहा, मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल करना चाहा और किया भी इमाम हुसैन की ज़ाते मुबारका यजीद की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो यजीद ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती करवाई। मस्जिद नबवी में घोड़ों को बंधवाया, उसके पेशाब मिंबरे अतहर पर पड़े, जिस मिंबर पर खड़े होकर पैगंबरे इस्लाम खुतबा किया करते थे, उस मिंबर की बेहुरमती करवाई, घोड़ों को बंधवाया, मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करवाया, हजारों सहाबा को कत्ल करवाया, मदीने की पाक दामन औरतों के साथ ज़िना करवाया। यजीद वो बदबख्त है जिसने मस्जिद नबवी की बेहुरमती करवाई। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अज़ान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, मगर एक ताबेई है हज़रत सईद बिन मुसय्यिब, ये मस्जिद नबवी की हालत को देखने के लिए गए, पागलपन का रूप लेकर गए। क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल तो कर दिया है, अज़ान नहीं हो रही है, नमाज नहीं हो रही है, लेकिन जब जब अज़ान का वक्त हो रहा है, अज़ान की आवाज सुनाई दे रही है, जब जब अज़ान का वक्त हो रहा है, अज़ान की आवाज सुनाई दे रही है। यजीद वो है जिसने काबा मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती करवाई। अब जरा आप सोचिए तो सही, ऐसे आदमी के हाथ में सल्तनत बाकी रहती तो इस्लाम का निजाम दरहम बरहम हो जाता। इसलिए कि यजीद भी कलमा पढ़ता था, यजीदी भी कलमा पढ़ते थे। आने वाली नस्लों के लिए इस्लाम का असली
چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اسلام کا صحیح چہرہ، سچا چہرہ کون سا ہے۔ اس لیے امام عالی مقام نے اس ظالم یزید کی بیعت کو قبول نہیں کی اور اسلام پر پڑھنے والے بھاگ دھپوں کو، اسلام کی اصلی صورت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب یزیدیوں نے اسلام کے تقدس کو پامال کر دیا تھا، اسلام کی صورت کو مٹانے کی کوشش کی تھی، تو امام حسین نے عباس کو دے کر اسلام کا چہرہ صاف کیا۔ علی اکبر کی شہادت کو دے کر امام حسین نے اسلام کے اوپر پڑنے والے داغ دھبوں کو علی اکبر کے خون سے دھویا، حضرت عباس کے خون سے دھویا، علی اکبر کے خون سے دھویا، علی اصغر کے خون سے دھویا۔ جب ضرورت پڑی اسلام کی حقانیت کے لیے تو امام عالی مقام نے اپنا سر دے کر اسلام کو بچا لیا اور اسلام کا سچا چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے آج تک اسلام کا اصلی چہرہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب آپ پہچان لیجئے گا کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر شریعت سے غداری کرے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر اسلام سے غداری کرے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے تو سمجھ لیجئے گا یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے، شریعت کی صیانت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی سنی مسلمان ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان اور مال بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہی امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے۔ اے لوگوں، جب دین پر خطرہ منڈلائے، جب اسلام پر خطرہ منڈلائے تو اپنے مال کو اسلام کی حفاظت کے لیے لٹا دینا، اپنی اولاد کو اسلام کی حفاظت کے لیے لٹا دینا، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے کنبہ کو اسلام کی حفاظت کے لیے لٹا دینا، مگر اسلام کا اور ایمان کا سودا۔ یہی پیغام کربلا۔ اس لیے پیغام کربلا سب کو سنائیے اور شہید اعظم کا پیغام سب کو بتائیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیے، اپنی ماں کو بھی کہیے پڑھنے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی کہیے پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب بھی پڑھیں اور مقتدی صاحب بھی پڑھیں۔ کربلا کے ہر واقعات میں چھپے ہوئے جو پہلو ہیں اسے غور کیجئے۔ جب آپ کربلا کی داستان پڑھیں گے تو امام حسین کی طرح اپنی اولاد کی قربانی دینے کا آپ کو جذبہ مل جائے گا۔ ماں
पैगाम करबला पढ़ेगी, खातून जन्नत का किरदार मिल जाएगा। बहन पैगाम करबला पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब का सलीका मिल जाएगा। बेटी पैगाम करबला पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब का अखलाक मिल जाएगा। बेटा पैगाम करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर देने का हौसला मिल जाएगा। मजलूम पैगाम करबला पढ़ेगा, जालिम से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। जालिम पैगाम करबला पढ़ेगा, यजीद के अंजाम को देखकर जुल्म से तौबा कर लेगा। मुक्तदी पैगाम करबला पढ़ेगा तो इमाम की मोहब्बत में हजरत हुर की तरह अपनी जान को कुर्बान करने का सलीका मिल जाएगा। जब इमाम पैगाम करबला पढ़ेगा तो इमाम हुसैन की सीरत को देखकर अपनी जान को, अपनी आन को कुर्बान करने का सलीका मिल जाएगा, हौसला मिल जाएगा। इसलिए पैगाम करबला सबको पढ़ाइए, अपनों को भी पढ़ाइए, पराए को भी पढ़ाइए, दोस्त को भी पढ़ाइए, दुश्मन को भी। पैगाम करबला में हमारे लिए कीमती निकात, दोस्तों बुजुर्गों, आपने इमाम आली मकाम के शहादत के वाक़यात को सुने, मगर वाक़याती पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। इस मुख्तसर से वक्त में उन पहलुओं को उजागर करना नामुमकिन, जबकि आपका माइक भी सही ना हो, आपके हार्न की सेटिंग भी सही ना हो। पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसलिए प्रोग्राम को कामयाब करना है तो सबसे पहले माइक सही रखिएगा, ऑपरेटर सही रहना चाहिए और हॉर्न की सेटिंग, माइक की सेटिंग ये सही रहनी चाहिए। आवाज ही नहीं समझ में आएगी तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ बातें मालूम नहीं होगी। बुजुर्गों, दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब कुछ कुर्बान, और यजीदियों ने जो जुल्म किया है तारीख़ इंसानियत में उतना बड़ा जुल्म कभी नहीं किया। और इमाम हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई दूसरा नहीं होता। यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी तो इमाम हुसैन ने सब्र की इंतहा, सब्र की इंतहा कर दी। कोई दूसरा होता तो यजीद की बैत को मान लेता। अच्छा ये बताइए, बैत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या? बैत का मतलब यहाँ पर पीरी मुरीदी नहीं, वरना उस वक्त कायनात का सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़े पीर इमाम हुसैन। पीरी मुरीदी बैत का मतलब नहीं, समर्थन, सपोर्ट। यजीद जो तख्ते सल्तनत पर बैठा है, इमाम हुसैन सपोर्ट कर दे। और जाहिर सी बात है, इमाम हुसैन सपोर्ट कर देते तो यजीद की हर बुराई, हर बद किरदारी के लिए इमाम हुसैन की बैअत यानी सपोर्ट सरद बन जाता।
اب امام صاحب ہیں یہاں پر، کسی شرابی کا سپورٹ کر دے، کسی زانی کا سپورٹ کر دے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ارے وہ آدمی اچھا ہے تبھی تو امام صاحب نے سپورٹ کیا۔ بزرگوں دوستو، اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ امام حسین کا جو شہادت کا دن ہے وہ بڑا ہی مغموم دن ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، 3 دن تک آسمان سے خون برسا۔ آسمان میں جو لالی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ لالی اسی وقت سے پڑی تھی۔ پتا چلا غم حسین میں آسمان آج تک ہو رہا۔ 3 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ پوری دنیا میں 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ شہادت امام حسین کے دن بیت المقدس سے اس پتھر کو ہٹایا جاتا، اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ دن کتنا بھیانک رہا ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، وہ قیامت صغریٰ کا دن تھا۔ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے نواسے کو قتل کیا، اس نواسے کی فضیلت کو جانتے ہوئے۔ دوستو، مگر یاد رکھے جان، ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ اس وقت اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں تم جو کرتے ہو اپنے کرتوت سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ جب اس ظالم کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکل جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے یزیدی تو امام حسین کو شہید کر دیے، جملہ آوان و انصار کو شہید کر دیے، مگر یزیدی کو امام حسین کی شہادت کے بعد کبھی راحت نہیں ملی، بے چینی رہا۔ 2.5-3 سال تک یزید تخت سلطنت پر مامور رہا، مگر کبھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہو جاتا ہے اور مختار بن عبید ثقفی نے یہ اعلان کروایا کہ جتنے لوگ امام حسین کے قتل میں شریک تھے ان میں سے میں ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس زمین پر ایک کو بھی چلتے پھرتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ مختار بن عبید ثقفی نے ایک رجسٹر تیار کروایا
جو لوگ امام حسین کے خلاف میں کربلا گئے تھے سبوں کی فہرست بنی، ایک ایک کر کے سبوں سے انتقام لیا۔ 22,000 کربلا کے میدان پہ گئے تھے، 72 امام حسین کی طرف سے تھے، مگر 1,40,000 یزیدی مارے۔ آپ کہیں گے مولانا کربلا میں تو 22,000 تھے، 1,40,000 کیسے مارے؟ سنیے، قتل حسین پر جتنے بھی لوگ چاہے جس طریقے سے ذرہ برابر بھی راضی تھے یا یزید کے ساتھ تھے، ان سبوں کو عذاب ہوا، عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ 6,000 کو تو عبید اللہ بن مختار بن عبید ثقفی نے قتل کروایا، تڑپا کے قتل کروایا۔ اب باقی جو بچ گئے سب آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب الہی کا مستحق بن گیا، کوئی نہیں بچا۔ 22,000 کربلا میں 1,40,000 مارے گئے۔ تو سنیے، آپ کے گاؤں میں گناہ ہو رہا اور امام صاحب اس گناہ سے بیزار نفرت کر رہے ہیں، تو امام صاحب ویسا ہی ہیں جیسا کہ یہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے گاؤں کے باہر ویشالی میں گناہ ہو رہا اور آپ اس گناہ سے راضی ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں۔ گویا گناہ پر اور قتل حسین پر اور یزیدی سوچ رکھنے والے جتنے بھی تھے سبوں پر عذاب الہی کی اور سخت عذاب ہوا۔ کوئی عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہا۔ اس لیے جب یزیدی امام حسین اور رفقائے امام حسین کے سروں کو لے کر جا رہے تھے تو وارننگ راستے میں ہی مل گئی۔ جب یزیدیوں نے گرجا گھر میں پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے ٹھہرا، تو راہب نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ حسین بن علی۔ اس عیسائی پادری نے کہا تم لوگ کتنے نالائق ہو کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ یہ راہب نے کہا تھا، عیسائی پادری نے کہا۔ اس نے کہا سنو، میں 10,000 درہم دے رہا ہوں، مجھے رات بھر کے لیے حسین بن علی کا سر دے۔ حسین بن علی کے سر کو وہ دے دیتا کیونکہ وہ سب مریض دنیا کے، اور وہ زیارت کرنے لگتا جو گرد و غبار لگے ہوئے تھے۔ میری تقریر مختصر ہو رہی، یہ زیادہ دیر تک میں نہیں بولنے کا عادی ہوں، بس مختصر ہی ہو رہی۔ اس سر انور کو وہ راہی جو گرد و غبار داڑھی مبارک لگے صاف
دیدار کرنے لگا. راہی دیدار کر رہا تھا اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی. کیا دیکھتا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور. جب اس پادری نے امام حسین کی کرامت کو دیکھی تو شدت دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. صبح ہوئی جب وہ لوگ نکلنے لگے، شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے. نیزوں پر کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ تاکہ لوگوں میں دہشت، تاکہ پھر کوئی دوسرا یزید کی مخالفت نہ کرے، یزید کی سلطنت کی، بادشاہت کی مخالفت نہ کرے، ویرود کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہو. اس لیے نیزوں میں سروں کو اٹھائے ہوئے تھے. راستے میں جا رہے تھے. راہب نے جو 10,000 درہم دیا تھا وہ سب رسید ہو گئے اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنے کرتوت سے اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھے. اللہ کی مار سب کو پڑتی ہے، اس لیے اللہ کی مار سے کوئی نہیں کر سکتا. اور ایسا ہی ہوا. دوسری جانب یہ لکھا ہوا تھا کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. کہ ہم قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس جانب پلٹا تھا. جس حکومت کے لیے امام حسین کا یزید نے قتل کیا تھا اس حکومت پر بھی یزید نے صرف 2.5-3 سال ہی رہا. اس کے بعد دردناک طریقے سے اس کی بھی موت ہوئی اور جتنے یزیدی تھے سب موت کے گھاٹ اتارے گئے. اس لیے ظالموں، جب تم پیغام کربلا کو پڑھو گے تو یزید کے انجام کو دیکھ کر اپنے ظلم سے توبہ کر لو گے. اور یاد رکھنا، ظلم کی کھیتی کبھی پھلتی نہیں. ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی. ظلم کا راج یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے. سب کو اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے اور ظلم کا خاتمہ بھی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سیرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو پیغام شہید اعظم کانفرنس سے یہ نصیحت لے کر جائیے کہ جس طرح ہمارے امام نے تلوار کے بوچھار میں، تلوار کے سائے میں سجدہ کو نہیں چھوڑا، آپ بھی سجدہ کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی نماز کی پابندی کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے. اگر ہم سچے حسینی ہیں تو امام حسین کی سیرت پر چلیں گے. امام حسین کے جو اخلاق ہیں، جو کردار ہے، اس کردار کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. آج کے اس بیان میں کسی قسم کی کوئی شرعی غلطی ثابت ہوئی ہو تو یہ ناچیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین